وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود ہیں. گو کہ ان کے پاس پورٹ فولیو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کا بھی ہے, لیکن اس وقت جو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ پرویز مشرف صاحب کو عدالت میں کیسے پیش کیا جائے. آج فرد جرم عائد ہونی تھی, ان کو عدالت میں نہیں لایا جا سکا. پوری ریاست مل کے ہزاروں پولیس اہلکار اور سیکورٹی آفیسرز کو اسلام آباد میں تعینات کیا گیا کہ مشرف کو کورٹ میں لانا ہے, لیکن حکومت ان کو کورٹ میں نہیں لا سکی. تو اس لیے وزیر دفاع صاحب سے ہم یہ ساری باتیں پوچھ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو کوئی تردید جاری نہیں کرنی چاہیے اور اس پہ بیان جاری نہیں کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ جب منور حسن صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ حکیم اللہ مسعود جو ہے وہ شہید ہے اور باقی جو لوگ اس دہشت گردی کی جنگ میں مارے گئے وہ شہید نہیں ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی منور حسن سے اختلاف کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہوں, لیکن اس پہ پھر فوج جو ہے وہ بیان جاری کیوں کرتی ہے؟ صاحب یہ اس میں سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے. یہ جو بیان مشرف دے رہا ہے یہ سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہی ہے, اور جو کلاک جو ہے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جو چیز 5 6 7 سال جس کے گزر گئے ہیں, فوجی حکمرانی ختم ہوئے 6 سال 7 سال ہو گئے ہیں, اس کو دوبارہ ان چیزوں کو, ان جذبات کو ابھارنے کی یا اس تاریخ کو دہرانے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ ہم حکومت کا حصہ ہوں, میں یا حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی تردید کریں. ہم لوگوں پہ یہ بالکل ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی تردید کریں. جو منور حسن صاحب نے جو کہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ منور حسن صاحب نے میری دانش کے مطابق جو ہے, میرا خیال ہے شہیدوں کے خون کی جو ہے وہ توہین کی تھی. اور میں اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ جذبات جو ہیں وہ اس سے مجروح ہو سکتے ہیں, لیکن جو انہوں نے بات کی تھی, میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی جیسی ایک معتبر پارٹی کے سربراہ کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور وہ ایک بڑا جذباتی ایک ایشو تھا جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا حق بنتا تھا کہ اس کو رسپونڈ کرے, کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی فوج کی قربانیاں جو ہیں اس جنگ کے اندر دیکھیں. ہم نے ایک پالیسی ڈیسیژن حکمرانوں نے, میں اپنی بات نہیں کر رہی, جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے اس جنگ میں انوالو کیا فوج کو, اور آج 8-10 سال ہو گئے ہیں فوج کو یہ جنگ لڑتے ہوئے. اگر غلطی ہے تو جن لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے ان کو غلطی کو قبول کرنی چاہیے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں وہ تو اپنی حلف کی پاسداری کرتے ہوئے ایک فیصلہ جو ہے ان کو دفاع کرنے کا حکم دیا گیا, وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. ان کی قربانی کو کنٹروورشل بنانا, متنازع بنانا, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاستدان کو یا کسی بھی شخص کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتا. اچھا, ہم جو ٹرائل ہو رہا ہے پرویز مشرف کا اس پہ پھر بات نہیں کریں گے, لیکن ٹرائل کے دوران آج جو مشرف صاحب کے وکلا ہیں انہوں نے عدالت کو یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کمنٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی کافی ہے, یہ توہین عدالت ہے, اور توہین عدالت کی اپلیکیشن بھی دے دی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ میر صاحب یہ اس قسم کی بہت ساری مداری جو ہیں کریں گے اس طرح کی بہت سی چیزیں, لیکن میں ایک آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ فیصلہ جو ہے پبلک پراپرٹی ہے, وہ پبلک ڈومین میں ہے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس فیصلے کو آپ بھی ریفر کر سکتے ہیں, میں بھی ریفر کر سکتا ہوں, یا نواز شریف صاحب بھی ریفر کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک فیصلہ جو دیا جا چکا ہے اس کو ریفر کیا ہے, اور وہ اس سے کوئی عدالت جو ہے انفلوئنس تو نہیں ہو سکتی کیونکہ فیصلہ تو آلریڈی موجود ہے. عدالت نے اس فیصلے کو ریفر نہیں کرنا, یا جو بھی جو پرٹین کرتا ہے مشرف کے کانڈکٹ کے متعلق جو ہے وہ ہر چیز کو ریفر کریں گے. اس میں توہین عدالت کہاں پہ آ گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے مال لیا ہوا ہے, انہوں نے فیسیں پکڑی ہوئی ہیں, اب اس قسم کی جھوٹے سچے جو ہیں کرتے رہیں گے. اچھا, جو ہے ٹی وی پہ آگے کرتے رہیں گے, عدالت میں کرتے رہیں گے, کوئی تھیلے رکھ کے کرتے رہیں گے, اس قسم کے سلسلے چلتے رہیں گے. لیکن مجھے اعتماد ہے کہ جو اس ملک کے خلاف, اس قوم کے خلاف جو جرم سرزد ہوئے ہیں مشرف سے 7-8 سال, اس نے ہم نے اس جہنم میں, اس جنگ کی جہنم میں ہمیں جھونکا, اور ہزاروں 50-60 ہزار جانیں اس دہشت گردی کی نظر ہو گئیں. ہمارے لوگوں کو اس نے بیچ دیا, اس کے افزانے میں پیسے لیے, جو اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے. ایسا شخص جو ہے یہ ضرور اپنے انجام تک پہنچے گا. لیکن میری میر صاحب, میں ناٹ بینگ پرسنل, لیکن فار دی سیک آف دس کنٹری اینڈ فار دی سیک آف فار دا فیوچر آف دس کنٹری, کہ یہ
کریکٹ ضرور ہونی چاہیے یہ سچویشن جو ہے، اور اس کو اپنے جرائم کا جو ہے قیمت ضرور ادا کرنی چاہیے، یہ ضرور اپنے انجام تک پہنچے گا، میرا یقین ہے انشاءاللہ۔ آپ کہتے ہیں وہ مجرم ہے، مشرف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں پاکستان کا صدر تھا تو ڈالر 61 روپے کا تھا، اور جب میں نہیں ہوں اور نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو ڈالر تو 100 روپے سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ یہ میر صاحب یہ تو ریلیٹیو باتیں ہیں، وہ اور بھی بہت سی ایسی باتیں کرے گا، لیکن آپ دیکھیں گے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، جی یہ حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو جو ڈالر کا اور پاؤنڈ کا جو آپس میں پیرٹی ہے، یا ڈالر کی سوئس فرینک کے ساتھ جو ہے، یا ڈالر کی یورو کے ساتھ ہے، وہ بھی اس طرح اوپر گئی ہے۔ سوئس فرینک جو ہے وہ 40 روپے کا ہوتا تھا، آج وہ 150 روپے کا ہے۔ تو یہ ڈالر کے ساتھ اس کی سارا کچھ ہوا ہے نا، تو یہ اس کے جاہل ہونے کی اور اس کے ان انفارمڈ ہونے کا یہ ایک ثبوت ہے۔ ان چیزوں سے یہ میئر نہیں کیا جاتا کہ چلے وہ تو جاہل ہو گیا اور ان انفارمڈ ہو گیا، لیکن اب آپ نے جو اس پہ مقدمہ بنایا صرف پرویز مشرف کے خلاف بنایا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب نے 3 نومبر 2007 کو کیا کہا تھا، وہ حالات کیا بتائے تھے انہوں نے، اور ساتھ میں انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کہی تھیں، وہ آپ ذرا سنیے۔ خودکش حملے پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، انتہا پسند سینہ زوری سے دندناتے ہوئے پورے ملک میں گھوم رہے ہیں۔ تمام سینئر عہدیدار حکومت کے وہ کورٹس کے چکر لگا رہے ہیں، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے کورٹس کے اندر۔ حکومتی نظام اس وقت مفلوج ہوا ہے۔ اس سنگین صورتحال کا پرائم منسٹر نے بھی جائزہ لیا، انہوں نے اس جائزہ کو مجھے لکھ کر بھی بھیجا کہ حکومت کا چلانا اس صورتحال میں بڑا دشوار ہوا ہے۔ اس صورتحال کا جائزہ لے کر میں نے تمام فوجی، حکومتی، سیاسی اور پرائیویٹ عہدیدار، دوستوں اور بیرون ملک پاکستانی، ان تمام سے ڈسکشن کے بعد ان کے ویوز لے کر میں نے کچھ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے۔ خواجہ صاحب، وزیر اعظم شوکت عزیز نے خط لکھا، مشرف صاحب کہہ رہے ہیں میں نے فوجی کولیگز کے ساتھ بھی مشورہ کیا ہے اور بھی بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا ہے۔ آپ نے مقدمہ صرف پرویز مشرف کے خلاف کیوں بنایا ہے؟ وہ لفظ کیا استعمال کر رہا ہے، ریپیٹ کریں۔ میں نے کچھ فیصلہ کیا۔ اچھا، میں نے آخر میں کہا میں نے کچھ فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، اس نے شوکت عزیز جو اب کسی اور ملک کی شہریت اختیار کر رہا ہے، اس ملک کا ہمیں پتہ بھی ہے، وہ اس نے خط لکھا کہ یہ سچویشن ہے اور میں نے کچھ فیصلہ کیا۔ لفظ اس نے میں استعمال کیا، ہم نے استعمال کیا، پلورل کا صیغہ اس نے استعمال نہیں کیا۔ میں نے کچھ فیصلہ کیا، ہی از ریسپانسبل فار اٹ۔ اچھا، 2007 3 نومبر کو جو ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی تھی، وہ اس کا اکیلا ذمہ داری وہ خود قبول کر رہا ہے اس تقریر کے اندر، اور جو حالات دے رہا ہے۔ ہم نے پچھلے 4 مہینے میں یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت میں سرکاری ملازمین عدالت میں پیش نہیں ہوئے، وزیر اعظم عدالت میں پیش نہیں ہوا ہے۔ میں بصیرت وزیر دفاع کے 9 دن جو ہے لگاتار پیش ہوا ہوں، اور 8 6 7 گھنٹے وہاں پہ عدالت میں رہا ہوں۔ میں آدھے گھنٹے کے لیے جاتا تھا وہاں پہ، پوری دن بیٹھتا تھا وہاں پہ عدالت کے اندر۔ عدالت کا احترام تھا، عدالت کا حکم تھا، ہم حاضر ہوئے ہوئے تھے۔ ہم نے کوئی ایمرجنسی نہیں لگائی اس پلی کے اوپر، یا پیپلز پارٹی نے کوئی ایمرجنسی نہیں لگائی اس پلی کے اوپر۔ اس کو کیا حق تھا کہ اس پلی کے اوپر ان چیزوں میں یہ کیا چیز ہوگی؟ عدالت کا حق ہے، وہ کسی کو بھی بلا سکتا ہے۔ وہ تو خلفائے راشدین کو قاضی بلا لیتا تھا، ہم کیا چیز ہیں؟ اچھا، اور یہ اس چیز کو پلی بنا رہا ہے، اور میں نے فلاں سے مشورہ کیا فلاں، اور آخر میں رسپانسبلٹی خود قبول کر رہا ہے، سنگولرلی اپنے آپ کو رسپانسبل۔ ٹھیک ہے، چلے 3 نومبر 2007 کو تو اس نے ایمرجنسی لگائی نا، آئین اس نے توڑا، آپ نے اس میں مقدمہ بنا دیا۔ لیکن خواجہ محمد آصف صاحب 12 اکتوبر 1999 کو تو پرویز مشرف جہاز میں تھا، نیچے لوگوں نے آپ کی حکومت جو ہے اس کو ٹاپل کیا، پرائم منسٹر ہاؤس میں پرویز مشرف نہیں گیا تھا، جنرل محمود صاحب گئے تھے، انہوں نے آپ کے وزیر اعظم کو اریسٹ کیا تھا۔
تو آپ نے 2007 کا تو مقدمہ بنا دیا, 1999 کا کیوں نہیں بناتے آپ؟ میں میر صاحب بالکل جو ہے بنانا چاہیے. جنرل محمود کو اور جو بھی لوگ تھے جنہوں نے اس ہماری حکومت کا تختہ الٹا تھا, ان کو بالکل جو ہے وہ علیحدہ مقدمہ بننا چاہیے. اس میں بھی مشرف کے اوپر مقدمہ چاہیے اور اس کے جو ساتھی تھے ان پہ بھی مقدمہ بننا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ 8ویں ترمیم میں جو اس کو پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. اب مقدمہ چل سکتا ہے بالکل. ان لوگ دے مسٹ پے فار دیئر ڈیڈس, دیئر مس ڈیڈس, دے مسٹ پے فار. اس کی قیمت ادا کرنا ہے. آپ وزیر دفاع ہیں, آپ کیبنٹ کے ممبر ہیں. بننا چاہیے. میں یہ آپ کی حکومت میں پہلے آدمی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1999 کا بھی مقدمہ بننا چاہیے. میر صاحب یہ ڈیسیژن جو ہوگا یہ اجتماعی ہوگا, کولیکٹیو ہوگا, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی مقدمہ بننا چاہیے. اس کے اوپر کارگل کا بھی مقدمہ بننا چاہیے, کیونکہ کل فوجی جرنیل جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی سوائے 4 جرنیلوں کے اس آپریشن کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. یہ ہماری میں تو کہتا ہوں اس کو پیچھے لے کے جائیں. تمام ادارے جو ہیں, اگر وزیر اعظم آج آپ کے سامنے اس نے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, یاد ہے آپ کو بریفنگ میں کہا ہے اس نے. اگر ہم سیاستدان جو ہے اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں, اگلے دن انہوں نے کنونشن سینٹر میں کہا ہے کہ مجھے جھانسا دیا گیا اور میں نے اختر مینگل کی, یہ بڑی جرت کا کام ہے. یہ اس طرح نہیں کہ اب وہ لوگوں پر ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ فلاں نے کیا ہے فلاں نے کیا ہے. وہ شیر بند اگر مصیبت بڑی, دیکھیں جب لوگوں پہ مصیبت پکتی ہے تو اس وقت ان کے کریکٹر کا پتہ لگتا ہے. اچھے وقت میں سارے لوی ڈوی ہوتے ہیں, جب برا وقت پڑتا ہے اس وقت لوگوں کی قیمت کا, لوگوں کے کریکٹر کا, لوگوں کی جو ورتھ ہوتی ہے اس کا پتہ لگتا ہے. کوڑی کی ورتھ نہیں ہے اس آدمی کی, کبھی کسی پہ رسپانسبلٹی ڈال رہا ہے, کبھی کسی پہ رسپانسبلٹی ڈال رہا ہے. اور جب اقتدار میں تھا, مائک آگے تھا, اچکن پہنی ہوئی تھی, اس وقت کہتا میں نے فیصلہ کیا ہے. آج کہتا جی فلانے نے فیصلہ کیا, فلانے نے فیصلہ کیا. جی ایک مجھے وقفہ لینا ہے, لیکن وقفے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کابینہ کے اجلاس میں پہلی دفعہ صحافیوں کو بھی بٹھایا گیا اور ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم باتیں سنیں وہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ اسٹیٹس مین از اے پرسن ہو فائٹس اگینسٹ ہز اون گورنمنٹ فار دا اسٹیٹ. بڑی اہم بات ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آج وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں ایک بات کی. انہوں نے ایک محاورہ کوٹ کیا, اسٹیٹس مین از اے پرسن ہو فائٹس اگینسٹ ہز اون گورنمنٹ فار دا اسٹیٹ. اور صحافی بھی وہ ہوتا ہے جو کہ سچائی کی تلاش میں وہ کچھ ایسے سوالات بھی کرتا ہے جس سے کبھی کبھی اس کے دوست اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو خواجہ صاحب آپ برا نہ منائیے گا, آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا پہلا منتخب وزیر اعظم, 1973 کے آئین کا خالق, یعنی کہ اس کی وزارت عظمی میں وہ آئین بنا. ایٹمی پروگرام بھی اس نے شروع کیا. اس کو نہ صرف گرفتار کیا گیا, ہتھ کڑی لگا کے عدالت میں پیش کیا گیا, پھانسی لگا دیا گیا. نواز شریف جنہوں نے اس ملک میں ایٹمی دھماکے کیے, ان کو ہتھ کڑی لگا کے عدالت میں پیش کیا گیا, سزا دی گئی اور پھر زبردستی جلا وطن کر دیا گیا. اب پرویز مشرف جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہے, اس نے آئین توڑا ہے, نہ تو اسے ہم نے ہاتھ کڑی لگے ہوئے دیکھا ہے, نہ اس کو آپ عدالت میں لانے کی ابھی تک ہمت کر سکے ہیں. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے انٹرویوز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فوج میرے ساتھ ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, فوج کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک اس نے آپ کو, آپ کی برا نہ منائیے گا, اوقات تو یاد دلائی نا, بلڈی سویلین, تو تمہیں پھانسی بھی دے سکتا ہوں, تمہیں جلا وطن بھی کر سکتا ہوں, لیکن میرے کو آپ ہتھ کڑی لگا کے کورٹ میں نہیں لا سکتے. یہ ہے آپ کی اصل اوقات. میر صاحب آپ مجھے پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں پرووک نہیں ہوں گا, لیکن میں آپ کی بات سے اصولی طور پہ, بلکہ آپ تو آج 1 جنوری 2014 کو یہ بات کہہ رہے ہیں, میری اسمبلی کی تقریریں جو ہیں اس موضوع کے اوپر شہادت دیں گی آپ کو, اور وہ ثبوت ہیں اس بات کے کہ میں اس سوچ کو جو ہے پرسو کر رہا ہوں یا یہ سوچ رکھتا ہوں پچھلے جب سے میں نے سیاست سٹارٹ کی ہے کہ یہ چیزیں ریشنلائز ہونی چاہیے. اس ملک میں آئین اور قانون جو ہے وہ تمام افراد کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. کوئی ادارہ جو ہے, چاہے وہ ہم ہیں یا میڈیا ہے یا فوج ہے یا عدلیہ ہے یا ایگزیکٹو ہے, جو بھی ادارے, کسی ادارے کو دوسرے ادارے پہ فوقیت نہیں ہونی چاہیے. آئین جو ہے وہ فوقیت دیتا ہے.
کوئی سیلف ازیومڈ فوقیت یا اپنی اب خود جو ہے ایکوائر کوئی نہیں کرتا. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو اور نواز شریف صاحب کو کہاں پہ رکھا گیا تھا؟ اٹک قلعے میں. پرویز مشرف کو آپ نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ اپنے گھر میں ہے. ایون جب وہ گرفتار تھا تو گھر میں تھا. جی جی بالکل اپنے گھر میں. جی بالکل بالکل. فرق تو ہے. آپ کی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میاں نواز شریف نے فراخ دلی اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے کہ کوئی کل ان پہ یہ انگلی نہ اٹھائے کہ جی یہ کوئی ذاتی انتقام لے رہے ہیں. ان کی فراخ دلی اپنی جگہ پہ، لیکن قانون اور آئین تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نا. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اصولی طور پہ اس سے بالکل اختلاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں بار بار یہ احتیاط برتنی پڑ رہی ہے کہ کوئی انگلی، کوئی صحافی یا کوئی اور شخص جو ہے، کوئی وکیل جو ہے، کوئی عدالت جو ہے، وہ یہ نہ کہہ دے کہ میاں نواز شریف کو اس شخص نے ہتھ کڑی لگائی تھی یا فلاں کو ہتھ کڑی لگائی تھی یا فلاں کو قید میں پھینکا تھا، فلاں پہ جھوٹا مقدمہ بنایا تھا، فلاں کو وکٹمائز کیا تھا، کسی کے ساتھ منتقم مزاجی کا اس نے ثبوت دیا تھا. تو اس کا ہمارے اوپر کسی وقت میں ہم چاہے آپ کی یہ تان و تشنیع جو ہے جو آپ جو ہمیں اس وقت میرے مار رہے ہیں، یہ میری بات سن، میری بات بھائی صاحب میں نے نہیں مارا. یہ ایک ایسے درد مند پاکستانی کا دل کا غبار ہے جس کے بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. لیکن آپ اس شخص کو عدالت میں لانے میں ناکام ہیں. ہم لائیں گے، بالکل لائیں گے. اس میں میر صاحب آپ بالکل یہ آپ کے جذبات جو ہے ایک دو دن میں ہم جو ہے ان کو ٹھنڈا کریں گے، اور ان کا صحیح آپ کو اس جو آپ چاہ رہے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی. میری بھی خواہش ہے، بالکل میری بھی خواہش ہے. آپ نے جنرل محمود کا نام لیا، آپ نے دوسرے جرنیلوں کا کہا، بالکل ان لوگوں کو بھی اپنے جرائم کا جو پاداش میں جو ہے وہ نتائج بھگتنا چاہیے. دیکھیں نا وہ ہمارے فوجی جوان اور افسر جو کہ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں اس ملک کے لیے، اور یہ مال بناتا ہے. نہیں یہ مال بناتا ہے، لیکن اس قسم کی جو ڈپلیسٹی ہے وہ عملیہ، اس سے ان کی قربانیوں پر بھی حرف آتا ہے. میں 100% اتفاق ہے. میر صاحب یہ جو خاکی وردی ہے نا، میں جس ماحول میں یا بچپن میں ہم نے جب ہوش سنبھالی، یہ آج بھی ہمارے لیے یہ تقدیس کا ایک نشان ہے، علامت ہے تقدیس کی. ان لوگوں نے، مشرف جیسے لوگوں نے، جنرل محمود جیسے لوگوں نے، اس کے سے پہلے جو ڈکٹیٹر گزرے ہیں، ان جیسے لوگوں نے اس وردی کے اوپر دھبے لگائے. اس وردی کی حرمت کو، اس کی تقدیس کو پامال جو ہے ان لوگوں نے کیا ہے. یہ ہمارے لیے آج بھی، ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے وردی آج بھی تقدس کی علامت ہے. ان لوگوں نے اس کے تقدس کو مجروح کیا ہے. اپنی ذاتی منفعت کے لیے، اپنی ذاتی اقتدار کے لیے، اس کو دوام کے لیے ان لوگوں نے جو ہے اپنی وردی کو اپنے مفادات کے لیے ٹریڈ کیا ہے. اس کی عزت کو ٹریڈ کیا، اس کی عزت کو نالام کیا ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا ہے ان لوگوں نے. ان لوگوں کے لیے کوئی، آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، رتی پر بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کسی رحم کی یا کسی اس قسم کا ان کو کوئی لیٹیچیوڈ نہیں دینا چاہیے. اگر میں جا سکتا ہوں، آپ شہادت دیں گے اس چیز کی، اگر میں جا سکتا ہوں، میاں نواز شریف جا سکتے ہیں. ایک دن نہیں، دو نہیں، مہینوں رہے وہ سالٹری کنفائنمنٹ. اس میں چاہتا ہوں کہ وہ سیل دکھائے جائیں وہ اٹک قلعے کے جس میں ہمیں رکھا گیا تھا. میڈیا کو دکھانا چاہیے. کیوں رکھا گیا تھا؟ آپ نے آئین توڑا تھا؟ میں نے آئین نہیں توڑا تھا. آپ نے انڈیا کی جاسوسی کی تھی؟ کیا کیا تھا؟ میرے بزرگوں نے اس ملک کی بنانے میں جو ہے ان میں ان کی محنت، ان کا پسینہ، ان کی چلے خواہ صاحب وہ بالکل صحیح ہے، لیکن آج کے شام 1 جنوری 2014 کی شام کے 9 بجے تک کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کے اور نواز شریف کے لیے اٹک قلعہ، یہ ٹرانزیشن ہے. آپ کے اور نواز شریف کے لیے اٹک قلعہ، پرویز مشرف کے لیے اس کا فارم ہاؤس جس میں سوئمنگ پول، اس میں ہر قسم کے لوازمات بھی ساتھ. تو یہ حقیقت ہے، اس کو مانیں آپ. لوازمات بھی، اس کو مانیں آپ. لفافوں کے اندر لوازمات بھی پہنچتے ہیں، اس کے وزٹر تحفے لے کے جاتے ہیں اس کے لیے. ہاں، اور تحفے اور ہماری جو ہے وہ سالن اگر کوئی تحفہ بھیج دیتا تھا اس کو اوپر نیچے کر کے دیکھتے تھے، اس کے اندر تو نہیں چیز کوئی. یہ تو آپ خود ہی اعتراف کریں نا، جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے اس کو صحیح کرا دیا. میں تو سپورٹ کر رہا ہوں آپ کی. چلیں بہت بہت شکریہ. لیکن خواہش صاحب بہت بہت شکریہ، لیکن دعا یہ کرتے ہیں کہ 1 جنوری 2014 کی شام، آج رات کے 9 بجے کے قریب جو حقیقت ہے، شاید یہ کل 2 جنوری 2014 کی صبح کو یہ حقیقت تبدیل ہو جائے. بہت ہی اہم آج کی رات ہے، اور دیکھتے ہیں
کہ اس رات کے بعد جو کل صبح طلوع ہونے والی ہے وہ پاکستان میں تبدیلی کو لے کے آتی ہے یا نہیں لاتی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.